السلام آپ کیا حال ہے؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ تو بھٹو کی تو آپ نے ذات کے کئی ہمیں پہلو دکھا دیے، اچھے بھی اور برے بھی. یہ بتائے کس نے وہ معاہدے کر کے تھوڑا کرتے تھے اور یہ تھا کہ ان کے کارنامے کیا کہتے ہیں. آج آپ گفتگو کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ دیکھیے ہم ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ حرف خط بیان کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں. وہ ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس طور پر دوسروں پر حکومت کرنا انہوں نے اپنا حق جانا. اقتدار کے اصول کے لیے وہ ہر حربہ جائز سمجھتے تھے. اقتدار حاصل کرنے کے بعد سب کو اپنا موتی و فرما بردار دیکھنا چاہتے تھے. تنقید سے انہیں نفرت تھی. فل اتھارٹی چاہتے تھے. وہ طبیعتاً خوشامد پسند تھے. جب ایوب خان کی کابینہ میں تھے اور انہیں اپنا جی ٹی کہتے تھے تو اپنی تقریروں میں انہیں ابراہیم لنکن اور تاترک سے ملاتے تھے. یہ الفاظ الطاف گور کی کتابیں تو خیر ہمیں بھی یاد ہے، ڈیڈی ہے نا ان کا. انہوں نے بھٹو صاحب نے ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک جرأت مند فیصلہ قرار دیا، لیکن موقع دیکھ کر ان کے خلاف تحریک شروع کر دی. جب وہ قید میں تھے جولق کے دور میں تو انہوں نے اپنے سیکورٹی انچارج کرنل رفیع الدین صاحب سے ایوب خان کے بارے میں کہا کہ ایوب خان نے پہلا ماشاء اللہ لگا کر قوم پر اور جمہوریت پر بڑا ظلم کیا ہے. اچھا. ان کے نزدیک یہ اقدام ایوب خان کا ناقابل معافی گناہ ہے. اس موقع پر انہیں ایوب خان کے ساتھ اپنی 8 سالہ رفاقت یاد آ رہی. بالکل لے کے ہوئی آئے تھے ان کو اس وقت فارم منسٹر بنے تھے. ایک ذہین سیاستداں ہونے کے باوجود وہ اس اختلاف میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ مذاکرات کے لیے ڈھاکہ جا رہے تھے تو انہوں نے الطاف گور سے مشورہ کیا. الطاف گور نے کہا کہ مجھے بھی ایک جذباتی آدمی ہے، وہ جوشیلا ہے، اس میں ملک چلانے کی اہلیت نہیں ہے، وہ وزیر اعظم بن جانے دو. تھوڑی دیر عرصے بعد وہ عوام کی قید سے حمایت سے محروم ہو جائیں گے اور آپ ملک کے ہر دل عزیز لیڈر کے طور پر وزیر اعظم بن جائیں گے. بھٹو نے جواب دیا، الطاف گور تمہارا خیال میں میرا ایک پاس اتنا وقت ہے کہ میں وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھا رہوں؟ مائنورٹی میں میرے پاس وقت نہیں ہے. اس کا پس منظر ایک اور بھی ہے کہ ان کے والد اور بھائی 49 ایئرس 49 سال کی عمر سے آگے نہیں بڑھ سکے. اتنی عمر میں ہی ان کا دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ میرا خاتمہ بہت قریب ہے. اکثر کہا کرتے تھے کہ قدرت نے میری عمر ہی اتنی نہیں رکھی. اب بدقسمتی دیکھیے، وہ جب اس دنیا سے گئے کسی وجہ سے تو ان کی عمر 51 سال اور 3 ماہ تھی. اچھا، ان کے بیٹے بھی جو ہیں جی شاہ نواز بھٹو تو میرے خیال ہے 26-27 سال کی عمر میں چلا گیا. مرتضیٰ بھی جو ہے 53-54 سال کی عمر میں وہ چلا گیا. اور اس طریقے سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ منشیات کے استعمال میں کے بعد گیا اور بڑا بیٹا جو تھا 42 سال کی عمر میں اور اپنی بہن کے دور حکومت میں بھی خان کی بات نہیں ہار گئے. اور اس خوف سے کہ وہ کوئی 1970 کے الیکشن میں کوئی خدشہ موڑ لینے کو تیار نہ تھے، بلکہ 2 دہائی کے خواب دیکھنے لگے. اس کے برخلاف ہندوستان میں اندرا گاندھی نے منصفانہ اقتدار کرائے، الیکشن ہار گئی، اپنی سیٹ سے بھی ہار گئی. عوام کا فیصلہ تسلیم کیا، حزب اختلاف میں بیٹھ گئی اور 2 سال کے اندر جو بی جے پی کی حکومت تھی وہ کلیپس ہو گئی اور وہ پھر بھاری اکثریت سے واپس آ گئی. بھٹو صاحب کوئی مردم شناس نہ تھے. ان کے ارد گرد خوش آمدیوں کا ٹولہ تھا. اکثر روشن خیال افراد ان سے الگ ہو گئے یا الگ کر دیے گئے. سب سے پہلے راستہ الگ کرنے والے محمود علی قصوری تھے. معراج محمد خان بھی الگ ہوئے اور ان پر تو روڈوں پر تشدد کیا، پولیس کے لاٹھیوں سے ان کا سر بھی پھٹا. پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رحیم تھے جنہیں پارٹی کی بڑی خدمات تھی، منشور ترتیب دینا وغیرہ. ان کی علیحدگی کا قصہ چھوڑ ہی دیے، وہی مانا. ان کے قریبی ساتھیوں میں کوئی ان کی خاطر قربانی دینے کو تیار نہیں. مذاکرتی ٹیم کے 2 ساتھی تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ اور قاسم نیازی. ان میں سے پیرزادہ صاحب جو تمام عرصے وزیر رہے اور اپنے آپ کو جانشین بھی گرداتے تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی سے چند ماہ قبل شادی کر لی. پہلی شادی نہیں،
भुट्टो साहब की? फांसी से चंद दिनों खबर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। प्रोफेसर गफूर की किताब है और इलेक्शन ना हो सकी, उसमें सफ़ा 332 पर लिखते हैं, इखबारी इत्तलात के जरिए मालूम हुआ कि हाफिज पीरजादा ने चंद दिन कबल एक और शादी कर ली। एक और बेजोर है, पीरजादा की ये शादी की तकरीब 24 मार्च को हुई, जिस दिन भुट्टो की दरख्वास्त से नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करके हतमी तौर पर उनकी सजाए मौत का फैसला दिया। दूसरे रुकन कौसर न्याजी ने भुट्टो की फांसी के बाद अलहदगी इख्तियार कर ली और एक मुतवाज़ी तंजीम की दागबल डाली। गुलाम मुस्तफ़ा खान भी पार्टी में आते रहे जाते रहे, उनकी वफादारी शुरू से ही मशकूक थी और आज तक है। अभी वो शायद इमरान खान के हामी हो गए। इससे पहले नवाज शरीफ जिस जहाज से आए थे, जो जहाज वापस चला गया, उसमें भी वो थे। अच्छा, पीपल पार्टी से अलहदगी का मुस्तफ़ा खान और हनीफ रामे दोनों ने अलहदगी का ऐलान किया और पीर पगार ग्रुप में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मुबशिर हसन ने पार्टी के ओहदों से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनकी तंजीम में माहिर कानून और माहिर मशीयत की बड़ी कमी थी, उन्होंने उस पर कोई तवज्जो न दी। उनको खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद था कि वो हर चीज़ पर काबू पा सकते हैं। माहिर कानून तो पार्टी में आ गए, लेकिन बहुत जल्द चले गए। वो मुस्तफ़ा खैर ख्या तो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके और भुट्टो साहब ने मुस्तफ़ा को पीठ पे हाथ रखा। माहिर मईशत भी कोई नहीं था, एक इंजीनियर मुबशिर हसन को वज़ीर ख़जाना बनाया। चनिस्बत खाक रा बा आलम पाक, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और माहिर मईशत, ये दुनिया और आसमान, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम अबुल कलाम आज़ाद की किताब आज़ादी हिंद का मुताला करें तो उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम लीग ने वज़ारत ख़जाना हासिल कर ली, उसके लिए कोई दाव पेच इस्तेमाल किए और लियाकत अली खान बनते वज़ीर खान। जी हमसे याद है। उन्होंने ऐसे दाव पेच इख्तियार किए। उनके पीछे थे चौधरी मोहम्मद अली जो बाद में वज़ीर आज़म बने, और गुलाम मोहम्मद जो बाद में हाँ, ये दो क्या कहते हैं, वो जो कायदा गवर्नर जनरल बने, और फिर गुलाम मोहम्मद ने जो किया उसको तो छोड़ दे। और भुट्टो साहब ने फैज़ अली चिश्ती ने किताब में लिखा है, उनकी किताब है भुट्टो ज़िया और मैं, कि भुट्टो साहब ने इक़्तिदार से महरूमी के बाद ज़ियाउल हक़ से शिकवा किया कि उनके ख़िलाफ़ अजीब व गरीब बेसरों बातें अखबारों में शाया हो रही हैं और उनके किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्होंने जनरल ज़िया से गुजारिश की कि प्रेस को ऐसा करने से रोक दिया जाए और उनकी किरदार कशी ख़त्म की जाए, लेकिन उस वक्त तक इन दोनों के ताल्लुकात में बाल पड़ चुका था, दरार पड़ चुकी थी। जनरल ज़िया ने भुट्टो से कहा कि प्रेस को आज़ादी है, तुम जो चाहें शाये करें। अच्छा, ये आज़ादी कितनी थी हम सब जानते हैं। वो क्या है, उन्होंने प्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, इसलिए वो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। अगर भुट्टो साहब के खिलाफ कहना चाहे तो जो चाहे प्रेस में शाये करें, अगर चाहें तो अदालत अरसत उर्फी का दरवाज़ा भी खटका जा सकते हैं, अदालतों में भी जा सकते हैं। लेकिन इस मौके पर जनरल ज़िया के रवैये में गर्मजोशी नाम को न थी और उनकी सर्द मोहरी नुमाया थी। भुट्टो साहब को ऐसे सलूक की तवक्को नहीं थी। भुट्टो साहब सोच में पड़ गए और बोले, मालूम होता है कि हुकूमत को मेरी किरदार कशी में दिलचस्पी है। ये अलग बात कि भुट्टो साहब सच्चे पाकिस्तानी थे, वो मुल्क को तरक्की की शाह पर लाने चाहते थे, लेकिन उनकी पॉलिसियों ने मुल्क को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कौमी सनतों को कौमी की उनकी पॉलिसी ने मईशत पर कारी ज़रब लगाई और वही मुल्क जो अय्यूब खान के दौर में तरक्की की राह पर गामज़न था, उनकी नाक़िस हिकमत अमली की बिना पर तबाही के किनारे पर आ पहुँचा। उनकी दूसरी तवाक्कुन हिकमत अमली कौमी तालीमी इदारों को कौमियाने की थी। वो सब इस इक़दाम ने तालीम को तबाह कर दिया। आज सरकारी स्कूल में कोई भी अपने बच्चों को दाखिल करना पसंद नहीं करता है। सिंध के अंदरूनी इलाकों में इन तालीमी इदारों में पालतू जानवरों का बाड़ा बन गया है। उनकी जहानत मुल्क के काम नाई
ان کے ذہن کے مطابق جمہوریت اسی کا نام تھا کہ وہ اقتدار میں رہیں، اور منصفانہ انتخاب وہی ہوتا ہے جس میں وہ کامیاب ہو، بلکہ 2/3 اکثریت حق کریں۔ ان کا انداز حکومت ان کے کام نہ آیا، اور انہوں نے اس اقتدار پر جو ظلم اٹھائے خان ولی خان کے اہل خاندان پر پڑتا، اس صفاقانہ انداز کے نتیجے میں ایک قتل میں ان کی پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ سزا قانون کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں، قانون کے ماہرین رائے دے سکتے ہیں، اور ابھی حال میں سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے، اور اس پر ہم لوگ بات بھی کر چکے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ گفتگو رہی آپ سے یہ سلسلہ، اور آپ سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد مجھے بڑی ایک حیرت انگیز مواصلت نظر آئی ہے بھٹو صاحب میں اور خان صاحب میں، عمران خان صاحب میں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بھی اس بات کے عادی تھے کہ معاہدہ کرو اور توڑ دو، اور خان صاحب بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ اٹھائیں، ہاں لیکن انہوں نے کوئی معاہدہ کر کے توڑا نہیں، لیکن انہوں نے کہا یو ٹرن لینا، اس چیز کو اپنے سمجھتے تھے کہ یو ٹرن لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے اندر جو کرزمہ تھا وہ شاید ہی کسی، اگر آپ میل لیڈر کی بات کریں، کسی میل لیڈر تو پھر آپ کو ایکسیپشن ہے خاتون کی ہے، لیکن جو بھٹو میں کرزمہ تھا اور جو عمران خان میں کرزمہ ہے، جس طریقے سے کراؤڈ کو پل کرتے ہیں، عمران خان میں کرزمہ ان سے زیادہ ہے جی، کراؤڈ کو پل کر اور لمبے عرصے تک انگیج رکھنے کی صلاحیت کہ جو جتنے معاملات ہوں اس میں اور مقبول بڑھتی جاتی ہے۔ تیسری بڑی اہم بات جو میں نے دیکھی ہے ان دونوں لیڈروں کے اندر یہ کہ اقتدار ملنے کے بعد ان کے ساتھ بڑی بدنصیبی یہ رہی کہ یہ اپنے مخلص جو لیڈر تھے، جو لوگ ساتھی تھے، ان سے یہ کٹ گئے اور خوش آمدیوں کی گہری میں آ گیا۔ ہم نے ذکر کیا نا، جی بالکل، آپ نے ذکر کیا محمود علی قصوری، جے رحیم معراج اور یہ سب دونوں بھی ایرا، بھٹو صاحب کو ایرا اور ان کا بھی ایرا کہ جو جب اقتدار میں آ گئے تو خوش آمدیوں نے اور انہوں نے ان کو عوام سے بھی کاٹ دیا اور لیڈر سے کاٹ دیا، اور اب تو انہوں نے استحکام پارٹی بنا لی ہے۔ جی جی جی، جہانگیر خان اور عبدالعلیم خان وغیرہ وغیرہ نے۔ اور سب سے آخری جو ریزمبلنس ہے وہ ہے کہ فوج کے اوپر سب سے زیادہ انحصار اور اس کا پھر جو ریپرکشن آئے کہ بھٹو صاحب نے بھی جناب وہ دیکھا کہ بہت ہی معصوم قسم کا ہمیشہ آنکھیں نیچی کر کے بات کرتا ہے یہ، تو وہ ان کو ضیاء صاحب کو بنا دی چیف آفیسر۔ ایک بات کا میں ذکر کروں کہ ضیاء صاحب سینیٹری میں 8ویں نمبر پر تھے، میں وہی کہہ رہا ہوں، اور ادھر کبھی میں نے کوئی مستند بات نہیں ہے، وثوق سے نہیں ہے، کہ اردن کے کنگ حسین نے ان کو چیف آف اسٹاف بنانے کی سفارش کی تھی، اس لیے کہ اردن میں یہ بات انہوں نے فلسطینیوں پر جو ظلم و جرم بات وہی آ رہی ہے کہ بھٹو صاحب بھی کیا تھا کہ فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف پہ ہیویلی انویسٹ کر دیا انہوں نے یہ، ٹھیک ہے، بقول شخص 8ویں نمبر پہ تھے، لے کے آگے سب کچھ کیا کہ بہت ہی ریزمبلنگ ہے، بہت ہی مین ہے، کچھ کرے گا نہیں ہے، اور پھر کہتے کہ یہ پنجاب سے صوبے سر سے نہیں ہے تو مہاجر رہی ہے تو اس کے تو فوج بھی روڈ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے بھی یہ کیا کہ باجوہ صاحب کو جب ٹینیور ایکسٹینڈ کیا، اگر اس کو اسٹینڈ لے آتے تو آج شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ بس یہی ہے، اپنی غلطیوں سے سبق بھی نہیں سیکھتے۔ لوگوں کو تو یہ کہنا ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھو، یعنی آپ سے پہلے جن غلطیاں کیا ہے، لیکن وہ لوگ مانتے ہیں۔ یہی دو رکھے ہوتی اللہ میاں آنے والوں کو لیکن بیڑا کر گیا، تو میں خیال صاحب آئیے ختم کرتے ہیں اس کو، اور شکریہ آپ کو کئی دفعہ اللہ حافظ۔